بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے ایک صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو کسی تنگ دست کو میعاد گزر جانے کے بعد مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو قرض یا بال بچے چھوڑ جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی اور اس کے بال بچوں کا خرچ مجھ پر ہے، اور ان کا معاملہ میرے سپرد ہے، اور میں مومنوں کے زیادہ قریب ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں وفات پا جاتا اور اس کے ذمہ قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے، کیا اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ تو اگر لوگ کہتے جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھتے، اور اگر کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتوحات عطا کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جو کوئی وفات پا جائے اور اس پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جو کوئی مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مر جائے اور اس کے ذمہ کسی کا کوئی دینار یا درہم ہو تو قیامت میں جہاں دینار اور درہم نہیں ہوگا اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی روح بدن سے جدا ہوئی اور وہ تین چیزوں غرور یعنی گھمنڈ، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابی رسول ابو الیسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ سیدنا موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے سنا، ہم نماز پڑھتے تھے اور جانور ہمارے سامنے سے نکلا کرتے تھے، تو بیان کیا ہم نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ پالان کی پچھلی لکڑی برابر کوئی چیز تمہارے سامنے ہو تو پھر سامنے سے کسی چیز کا جانا ضرر نہیں کرتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا غزوہ تبوک میں نمازی کے سترہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حرام رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو ان کے گھر والوں نے گھی اور کھجور پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے یعنی کھجور کو اس کی تھیلی میں اور اسے یعنی گھی کو اس کے برتن میں لوٹا دو، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں 2 رکعت نفل نماز پڑھائی، تو ام سلیم یعنی انس رضی اللہ عنہ کی والدہ اور ام حرام رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ ثابت کہتے ہیں، میں تو یہی جانتا ہوں کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی داہنی طرف چٹائی پر کھڑا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام نماز پوری کر لے اور آخری قعدہ میں بیٹھ جائے
پھر بات کرنے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی اور اس کے پیچھے جنہوں نے نماز مکمل کی سب کی نماز پوری ہو گئی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔